أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. چند دن قبل میں فرانس اور اسپین کے دورے سے واپس آیا ہوں. اس سے پہلے دو خطبات میں جو اسپین میں اور فرانس میں دونوں ہی اسپین میں تھے، اس سفر سے متعلق میں کچھ باتیں بیان کر چکا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہوا ہے کہ چونکہ ریکارڈنگ خراب تھی اس لیے ان خطبات کو ٹیلیوائز نہیں کیا جا سکا، اور جس طرح کثرت سے لوگ پہلے احباب براہ راست استفادہ کر سکتے تھے اس طرح استفادہ نہیں کر سکے. مختصراً میں آپ کے سامنے چند باتیں اب رکھوں گا. ان دو خطوات کے مضمون کو دہرانا تو یہاں ممکن نہیں ہے. پہلی بات جو خوشکن آپ کے علم میں آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ فرانس اور اسپین دونوں جماعتوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت نمایاں بیداری ہے، اور دعوت اللہ کے کام میں وہ اس سے بہت زیادہ مستعد ہیں جو میں نے ان کو پہلے دیکھا تھا. جس حالت میں ان کو گزشتہ سفر کے دوران پایا تھا اس سے کئی حصے آگے نکل چکے ہیں. مردوں میں بھی، عورتوں میں بھی، بچوں میں بھی دعوت اللہ کا شوق پایا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں نشو و نما کے آثار دکھائی دے رہے ہیں. دونوں جگہ خدا کے فضل سے میرے جانے سے پہلے بھی مقامی لوگوں کی توجہ تھی، مختلف ممالک سے آئے ہوئے ان علاقوں میں بسنے والوں کی توجہ تھی، اور بیعتیں بھی ہو رہی تھیں. میرے جانے پر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے کافی دلچسپی کا اظہار کیا گیا، یعنی غیر مسلموں کی طرف سے. مجالس میں آتے رہے، سوال و جواب میں حصہ لیتے رہے، اور خدا تعالیٰ کے فضل سے مجالس کے بعد بیعتیں بھی ہوتی رہیں. جو سب سے بڑا خوشکن پھل فرانس میں ملا وہ یہ تھا کہ جزائر غرب الہند میں ایک نئے ملک میں خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ احمدیت کا پودا لگا ہے. یہ فرانسیسی بولنے والا ملک ہے. وہاں کے باشندے جو تقریباً کلیتاً عیسائی تھے، رومن کیتھولکس، ان میں سے ایک صاحب کو اسلام قبول کرنے کی توفیق ملی، اور وہ صاحب اثر ہیں اور ان کا ایک بڑا خاندان ہے. انہوں نے کچھ اور باہر سے آئے ہوئے مسلمان افریقنوں کی مدد کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کا کام کیا، اور مجھے انہوں نے بتایا کہ تقریباً 200-300 مسلمان وہاں پیدا ہو چکے ہیں. یہ جب ہمارے اجلاس میں تشریف لائے تو رفتہ رفتہ ان کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ
احمدیت کی محبت پیدا ہونی شروع ہوئی. لیکن بعد میں گفتگو سے پتہ چلا کہ اس سے پہلے ہی دراصل یہ دلچسپی لیتے تھے اور مشن میں ان کا آنا جانا تھا. وجہ یہ بیان کی کہ مسلمان تو ہو گئے تھے، توحید سے محبت تھی، لیکن جتنے مسلمان فرقے دوسرے دیکھے ان پر دل ٹکتا نہیں تھا اور اکھڑا اکھڑا محسوس کرتے تھے کہ جس چیز کو میں حاصل کرنا چاہتا تھا وہ حاصل ہو نہیں سکی. اس احساس محرومی کے ساتھ یہ متلاشی رہے. جب مسجد فرانس سے ان کا رابطہ ہوا، مشن فرانس سے، تو بڑی تیزی سے احمدیت میں دلچسپی بڑھنا شروع ہوئی. جب میں وہاں گیا تو ملاقات کے دوران میں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ اس علاقے میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جب بھی آپ کو تسلی ہو، خدا کرے آپ کو پہلے ہوں جو احمدیت کا پودا لگانے والے ہوں اور ایک منظم طریق کے ذریعے سارا ملک اسلام کے لیے فتح کرنے والے ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میرے دل کی تسلی کا تو یہ حال ہے کہ میرا دل چاہتا ہے آپ ابھی بیعت لیں. میں نے انہیں سمجھایا کہ اور کچھ پڑھ لیں. انہوں نے کہا پڑھنے کی باتیں تو سب ایک طرف ہیں، میں تو آپ سے مل کر اتنا مطمئن ہو چکا ہوں کہ میرے لیے اب مزید صبر کی، مزید انتظار کی گنجائش نہیں. اور ان کا جوان بیٹا بھی ساتھ تھا. چنانچہ دونوں نے بڑی محبت اور اخلاص سے اسی وقت بیعت کی اور مجھ سے یہ عہد کیا کہ اب میں اپنے ملک کے ان باشندوں کو بھی تبلیغ کروں گا جو یہاں موجود ہیں اور خطوں کی دعوت کے ذریعے اپنے ملک میں بھی تبلیغ کروں گا. اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ بہت جلد جب ایک بڑی تعداد میں احمدی وہاں پیدا ہو چکے ہوں تو اس وقت میں آپ کو وہاں آنے کی دعوت دوں گا. اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یہ ایک بہت ہی اچھا پھل تھا جو ہمیں عطا ہوا. دونوں جگہ مبلغ انچارج ماشاءاللہ بہت عمدہ کام کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی جو خوشی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جماعتوں میں جو آپس میں کچھ اختلافات، کچھ شکر رنجیاں پائی جاتی تھیں وہ بالکل نابود ہو چکی ہیں. ایک لمبا عرصہ خطوں کے دعوت کے ذریعے بھی اور ذرائع سے بھی ان کو سمجھانے کی توفیق ملی. خصوصاً اسپین میں ایک لمبے عرصے سے معمولی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے ناراضگیاں، مربی سے دوریاں اور بدظنیاں وغیرہ وغیرہ یہ امراض پائی جاتی تھیں. لیکن اس دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ خدا کے فضل سے سب ایک جان ہے، نظام کا احترام ہے، مربی کے ساتھ گہرا ادب کا تعلق ہی نہیں بلکہ پیار اور محبت کا تعلق قائم ہو چکا ہے اور یہ اسی کی برکتیں ہیں. بس اس حوالے سے میں دنیا کی ساری جماعتوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ محض دینی علم کوئی چیز نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ حسین عمل شامل نہ ہو. اس کے بغیر تبلیغ مکمل نہیں ہوتی. اور حسین عمل میں آپس کا نفاق ایک زہر کی طرح گھل جاتا ہے. حسین عمل انفرادی طور پر خواہ کیسا ہی ہو، اگر جماعتوں میں آپس میں نفاق پایا جاتا ہے اور دل بٹے ہوئے ہوں یا نظام جماعت سے بار بار شکوے پیدا ہوتے ہوں اور انسان کی انانیت امیر سے اس کو دور کر دے تو انفرادی حسن عمل سارا بیکار جاتا ہے. کیونکہ دودھ خواہ کیسا ہی خالص کیوں نہ ہو اس میں اگر زہر کا خطرہ گھول دیا جائے تو وہ سارا دودھ زہریلا ہو جاتا ہے. بس نفاق جماعتوں کے لیے ایک زہر کی طرح ہے. بعض لوگ اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ہماری بات سنی جائے اور دوسرے کو سزا دی جائے. میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری انانیت کو اسے تسکین مل جائے اور میں کسی کو سزا دے بھی دوں تو تمہیں اس سے کیا ثواب پہنچے گا. لیکن اگر تم اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے سچے ہو کر جھوٹوں کی طرح تذلل اختیار کرو تو میں یقین کر دلاتا ہوں کہ اس میں بہت بڑا ثواب ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق کی سچائی کا اظہار ہوگا اور جس کو امام وقت سے سچا تعلق ہو وہ اس کی باتوں کو تخفیف سے نہیں دیکھ سکتا.
اور جس کا تعلق اس کی ذاتی جذباتی قربانی سے ثابت ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس پر پیار کی نظر ڈالتا ہے۔ تو جھگڑا خواہ کسی نوعیت کا بھی ہو، ایک موقع ہے، اس میں ذاتی انتقام لینے کا بھی موقع ہے، جیسا کہ قرآن کریم فرماتا ہے اگر واقعتاً کوئی مظلوم ہے تو اس کا حق ہے اتنا ہی بدلہ لے جتنا اس پر ظلم کیا گیا ہے، اور اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن اگر اس حق کو چھوڑ دے اور خدا کے لیے صبر اختیار کرے اور عفو سے کام لے تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ وہ کیا اجر ہے اس کی تفاصیل بیان نہیں فرمائی گئی۔ وہ اللہ کی محبت اور اس کی رضا کا اجر ہے۔ کسی کے منہ کی خاطر کوئی انسان اپنا حق چھوڑتا ہے تو اسے لازماً اس سے بہت تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ اپنے مختلف جماعتی سفروں کے دوران میں نے خود ذاتی طور پر یہ تجربہ کر کے دیکھا ہے، بعض جھگڑنے والے لوگوں کو جن کے جھگڑے بڑے لمبے دیر سے چلے آ رہے تھے، ان کو سمجھایا اس سے پہلے اور بھی لوگ سمجھا چکے تھے، لیکن چونکہ اس زمانے میں میں صرف وقف جدید یا خدا ولی کی حیثیت سے ہی سفر کرتا تھا، مگر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک خونی تعلق ہونے کی وجہ سے جماعتوں میں نسبتاً زیادہ دل میں نرمی کا گوشہ پایا جاتا تھا۔ بس اس سے پہلے دیگر معلم مبلغ وغیرہ جہاں ناکام ہوئے، وہاں غالباً اسی تعلق کی وجہ سے میں یہی سمجھتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خونی تعلق کے رشتے کی برکت ہی سے ان لوگوں نے اپنے حقوق کو چھوڑا، اور اس کے بعد کبھی بھی ان کی محبت میرے دل سے نہیں مٹی۔ میں اس لیے یہ تجربہ بتا رہا ہوں کہ آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ کی خاطر اگر کوئی شخص اپنا حق چھوڑتا ہے تو آپ کے لیے اس کا آپ کے دل میں ایک مستقل مقام بن جاتا ہے، اور اگر آپ کے اندر شرافت ہے اور شکر گزاری کے جذبات ہیں تو کبھی بھی آپ اس شخص کی محبت کو دل سے نکال نہیں سکیں گے جس نے آپ کی خاطر اپنے ایک حق کو چھوڑا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا کے حضور اپنا مقام بنانے کا اتنا قیمتی نسخہ عطا فرمایا ہے کہ اس کی کوئی اور مثال آپ کو دکھائی نہیں دے گی۔ فرمایا سچے ہو کر جھوٹوں کی طرف تزلل اختیار کرو، اللہ کی خاطر یہ قربانی کر کے دیکھو۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ دونوں فریق اپنے آپ کو سچا سمجھ رہے ہوتے ہیں، بس اس نسخے کی خوبی دیکھیں کہ دونوں طرف کارگر ہے۔ محبت کی ایسی دو دھاری تلوار ہے کہ دونوں دلوں پر یکساں اثر کرتی ہے، کیونکہ فریقین دونوں اپنے آپ کو سچا سمجھ رہے ہیں۔ فرمایا سچے ہو کر جھوٹوں کی طرف تزلل اختیار کرو، دونوں اپنے آپ کو خدا کی خاطر جھوٹوں کی طرح گرا دو اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے بھائی کا دل جیتنے کی کوشش کرو۔ بھائی کا دل جیتا جائے یا نہ جائے، جو ایسی کوشش کرے گا وہ خدا کا دل ضرور جیت لے گا۔ بس ایک انتقام کا رستہ ہے، اس میں ایک بہت ہی بڑی تنبیہ بھی حائل ہے۔ فرمایا دیکھنا اتنا ہی بدلہ لینا جتنا تم پر ظلم کیا گیا ہے، ایک ذرہ بھی اس سے زیادہ جانے کی اجازت نہیں۔ اور کون انسان ہے جو انصاف کے معاملے میں عین اس حد پر رک جائے جہاں دوسرے سے ناانصافی نہ ہو سکے۔ جب غصے ہوتے ہیں تو بالعموم جتنی کسی کو تکلیف پہنچے، جب تک اس سے زیادہ تکلیف نہ پہنچا دل ٹھنڈا نہیں ہوا کرتا۔ اور بہت خوش نصیب لوگ ہیں وہ، مگر بہت کم، جو انتقام میں انصاف کو پیش نظر رکھنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ تو پہلا راستہ اگر کسی نے اختیار کرنا ہے تو وہ ایک حد تک تو جائز ہے، لیکن ایک دو قدم بھی اس سے آگے نکل گئے تو وہی انتقام اس کے اپنے اوپر الٹ پڑے گا اور وہ خدا کی ناراضگی کا مورد بن جائے گا۔ دوسرا پہلو وہ ہے جو سراسر سودے کا نفع کا پہلو ہے اور کوئی نقصان کا سودا نہیں، کوئی نقصان کا خطرہ ہی نہیں ہے، تمام تر فائدے ہی فائدے ہیں۔ بھائی کی محبت جیتیں گے اور جو اس کا لطف ہے
وہ ایک ایسا دائمی لطف ہے جو انتقام کا لطف نہیں ہے. اور اگر وہ محبت جیتنے میں ناکام بھی ہو جائیں تو خدا کی محبت لازماً جیتے گی، اور اس کے فضل کئی طرح سے نازل ہوتے ہیں. جماعت میں بہت برکت پیدا ہوتی ہے، غیر معمولی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل نازل ہوتے ہیں. صرف انفرادی طور پر ایک انسان کو فائدہ نہیں پہنچتا، بلکہ ساری جماعت کو اس سے بہت فائدہ پہنچتا ہے. بس یہ جو دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان میں ایک بڑا عنصر یہی تھا کہ پہلے اگر اختلافات پائے جاتے تھے اور مربی سے خصوصیت سے یا مقرر کردہ امیر سے کچھ شکوے تھے، تو میرے سمجھانے کے نتیجے میں ان شریف نیک نفس احمدیوں نے اپنے پرانے کردار کو یکسر بدل ڈالا اور خدا کی خاطر شیر و شکر ہو گئے، اور اب اس کا خود لطف اٹھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت نشو و نما پانے والی جماعتیں بن چکی ہیں. اسپین کے سلسلے میں یہ بتانا ضروری ہے کہ میں وہاں اب ویسے تو بہت دیر سے نہیں گیا تھا، جانا تھا ہی، لیکن فوری بہانہ ایکسپو بن گیا. ایکسپو کا انعقاد اسپین میں ہوا ہے، یعنی ساری دنیا میں مختلف قسم کی انڈسٹریل اور دیگر نمائشیں وہاں لگائی گئی ہیں. اس ایکسپو میں جماعت احمدیہ کو بھی ایک چھوٹا سا اسٹال لگانے کی توفیق ملی، اور وہ اسٹال سب دوسرے اسٹالوں سے مختلف اور منفرد تھا. ایک تو اس لحاظ سے مختلف اور منفرد تھا کہ سب سے چھوٹا اور غریبانہ اسٹال وہی تھا. اس سے چھوٹا اسٹال آپ کو وہاں کوئی اور دکھائی نہیں دے گا. چھوٹے چھوٹے آئس کریم بیچنے والے کھوکھے بھی اس سے بڑے تھے، اور جو معمولی ممالک کے اسٹال تھے وہ بھی مقابلتاً بہت بڑے عظیم الشان دکھائی دیتے تھے. لیکن جو بڑے ممالک ہیں انہوں نے تو اربوں روپیہ وہاں خرچ کیا، بڑے بڑے محلات تعمیر کیے، اور اپنی نمائش پر اتنا غیر معمولی زر کثیر خرچ کیا ہے کہ اس سے انسان مروب ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. بڑی بڑی حکومتوں میں امریکہ کا اسٹال تھا، کینیڈا کا اسٹال تھا، جاپان کا اسٹال تھا، چین کا اسٹال تھا. وہ سارے دیکھنے والے تھے، لیکن وہ سارے اسٹال ایسے تھے جن کا لطف دنیا کے لطفوں سے تعلق رکھتا تھا اور دائمی نہیں تھا. ایک انسان جاتا ہے، ان چیزوں کو دیکھتا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے، اور کچھ دیر کے بعد وہ بھول جاتا ہے. لیکن جماعت احمدیہ کے اسٹال میں ابدی اور دائمی لطف اور سکینت کے سامان تھے. وہ لوگ جن کو وہاں آنے کی توفیق ملی، جب انہوں نے تمام دنیا کی بڑی بڑی زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم دیکھے، اور 100 سے زائد زبانوں میں انہوں نے قرآن کریم کے منتخب آیات کے تراجم دیکھے، احادیث کے تراجم دیکھے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریروں کے تراجم دیکھے، تو ان کے اندر ایک عجیب غیر معمولی شوق پیدا ہوا. ان کی آنکھوں میں چمک آئی. انہوں نے کہا ہماری زبان بتائیں، وہ بھی ہے کہ نہیں. جب وہ زبان ان کو دکھائی جاتی تھی تو عجیب فرتے طرف سے وہ یوں لگتا تھا جیسے ایک بلب اچانک روشن ہو جائے، اور بڑی گہری دلچسپی لینے لگتے تھے. اس کے نتیجے میں بہت سی کتابیں خریدی بھی گئیں، کچھ لٹریچر مفت بھی تقسیم کیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا میں اس طرح خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اسلام کا نور پھیلانے کا جو جماعت کو وہاں موقع ملا ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے. اللہ تعالیٰ اس میں بہت برکت ڈالے. وہاں جانے کا یعنی اسٹال جا دیکھنے کا اور نمائش کو دیکھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اسٹال کے منتظمین کے ساتھ اور اسپین کی جماعت کے ساتھ اس اسٹال سے زیادہ استفادہ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا. عام طور پر گزرتے اتفاقاً کوئی شخص دیکھتا اور اس کے پاس وقت ہوتا تو وہ اندر آ جاتا تھا. حالانکہ اس کثرت سے لوگ یورپ سے اور دیگر ممالک سے وہاں آ رہے ہیں، اور خود اسپین کے باشندے بھی، کہ گزشتہ 2 مہینے کے اندر 60 لاکھ آدمی وہ نمائش دیکھ چکا ہے، اور 60 لاکھ
میں سے بہت سے ایسے ہیں جو کئی کئی دن آتے ہیں کیونکہ بہت بڑی نمائش ہے. تو اس میں سے جماعت کا حصہ ابھی جتنا چھوٹا سٹال ہے اس کی نسبت سے بھی نہیں ملا. یعنی آنے والوں کے مقابل پر جو نمائش میں آتے ہیں بہت کم لوگ اس سٹال میں آ سکے ہیں یا استفادہ کر سکے ہیں. چنانچہ ان کو میں نے سمجھایا کہ کس طرح آپ خوبصورت اشتہار بنائیں, اس میں یہی بات لکھیں کہ دنیا کے لطف لے رہے ہو, ایک ایسا لطف بھی لو جو پھر مٹے گا نہیں, ایک ایسی خوشبو بھی لگاؤ جس کو کوئی لانڈری اور کوئی دھوبی بھی ہمیشہ دھو کر اس سے زائل نہیں کر سکتا, جو مرنے کے بعد بھی جاری رہے گی. ایک چھوٹا سا اسلام کے پیغام کا سٹال ہے, آؤ اور اس کو بھی دیکھو. اس طرح مختلف لوگ جو کیو میں گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں ان میں وہ اشتہار تقسیم کرو, ملو لوگوں سے, رابطے پیدا کرو. تو خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہمارے سٹال کی طرف توجہ 10 گنا زیادہ بڑھ سکتی ہے. اور بھی بہت سے منصوبے بنائے گئے, کس طرح لوگوں کے دل جیتنے ہیں, کس طرح لوگوں کو لانا ہے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سفر کے بعد اس سٹال کا استفادہ پہلے سے بہت زیادہ بڑھ چکا ہوگا. اس کے علاوہ اسپین میں تبلیغی منصوبے بھی کئی بنائے گئے اور ایک ایسا منصوبہ پیش کیا گیا جو اس سے پہلے ذہن میں نہیں آیا تھا, اور اس کی جو کیسٹ ہے وہ میں نے ہدایت کی ہے کہ تمام ملک کے عمراء کو بھجوائی جائے. وہ اپنے اپنے ملک کے حالات کے مطابق ان تدبیروں پر عمل کر کے دیکھیں جو اس میں بیان کی گئی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا انداز تبلیغ کا سب ملکوں میں پیدا ہو جائے گا جو انشاءاللہ بہت مفید ثابت ہوگا. اسپین میں وقف عارضی کے متعلق میں اس سے پہلے بھی تحریک کر چکا ہوں, لیکن وقف عارضی کے وہاں کوئی ایسے سامان مہیا نہیں تھے جس کے نتیجے میں لوگ مطمئن ہو کر جا کر اپنے وقت کا بہترین مصرف کر سکتے, وقت کو بہترین مصرف میں لا سکتے اور پوری قیمت وصول کر سکتے. اس دفعہ اسپین میں اس سلسلے میں بھی ایک منصوبہ تیار کیا گیا ہے, اور میں امید رکھتا ہوں کہ اب انشاءاللہ تعالی واقفین عارضی جو اسپین جائیں گے وہ واپس آ کے جو قصے سنائیں گے اس سے باقی لوگوں میں بھی تحریک پیدا ہوگی. کیونکہ بسا اوقات جب ایک آدمی اپنے روحانی تجارب بیان کرتا ہے تو اس کے گرد و پیش ماحول میں بہت زیادہ دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے. چنانچہ قادیان کے سفر سے واپس آنے والوں نے مختلف ممالک میں جو اپنے قصے سنائے ہیں تو بعض لوگوں کے مجھے خطوط موصول ہوئے ہیں اور بعضوں نے فون پر مجھ سے کہا کہ ایسی حسرت پیدا ہوئی ہے اور ایسا ہم پچھتا رہے ہیں کہ کاش سب کچھ خرچ کر کے بھی وہاں پہنچ سکتے تو پہنچ جاتے, اور یہ موقع ایسا ضائع ہوا ہے جو پھر کبھی ہاتھ نہیں آ سکے گا. لیکن ابھی سے آئندہ جلسوں کے لیے بھی وہ تیاری کر رہے ہیں. تو جو آنکھوں دیکھا حال واپس آ کے سناتا ہے اس کا اور اثر پڑتا ہے. اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ واقفین عارضی جو اب اسپین جائیں گے وہ پہلے سے بہت بہتر حالات میں وہاں منظم طریق پر کام کر سکیں گے, اور اسپین کی جماعت کی ایک ٹیم اس کام کے لیے تیار ہو رہی ہے. وہ سارے اسپین کے جائزے لے گی, ہر قسم کی معلومات ان کو مہیا کرے گی. ایک کمزوری جو بڑی نمایاں طور پر دکھائی دیتی تھی وہ یہ تھی کہ وقف عارضی کے لیے شرط ہے کہ واقف عارضی اپنے خرچ پر ٹھہرے, اپنا خرچ پر سفر اختیار کرے, اپنی رہائش کا انتظام کرے, اپنا کھانا خود پکائے. مسجد بشارت پیتروباد کے پاس ایسی کوئی رہائش کی جگہ نہیں ہے جو ہر آنے والے کے مزاج کے مطابق ہو, اور مسجد سے بہت دور ٹھہر کر وقف عارضی سے پورا استفادہ حاصل نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ مشن کے ساتھ مضبوط رابطہ ہو, مبلغ انچارج سے ہدایات لے کر اس کی مرضی کے مطابق اگر کام ہو تو اس میں بہت زیادہ برکت پڑتی ہے. لیکن اس کا ایک حل یہ اب خدا تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہو گیا ہے کہ میرے گزشتہ سفر اور اس سفر کے دوران جماعت احمدیہ اسپین نے بہت عظیم الشان وقار عمل کر کے ایک بنگلہ اسی احاطے میں, مسجد کے احاطے میں بنایا ہے,
جو انہوں نے اس نیت سے بنایا کہ جب میں وہاں پہ جاتا ہوں تو میرے لیے بھی ٹھہرنے کی بہت مشکل سی جگہ ملتی ہے، لیکن میرے ساتھ جو اسٹاف کے آدمی اور دوسرے بعض ساتھ جانے والے اپنا وقت کر کے جاتے ہیں، ان کو ٹھہرنے میں بڑی دقت پیش آتی ہے۔ اس خیال سے انہوں نے میرے لیے ایک چھوٹا سا بنگلہ بنایا اور ساتھ جو دوسری عمارت تھی اس کی توسیع کی، کافی اضافے کیے جا چکے ہیں اب اس میں، اور رہائش کے اور دفاتر کے انتظامات پہلے سے کئی گنا بڑھ گئے ہیں۔ مسجد خدا کے فضل سے بہت وسیع ہو گئی ہے۔ تو جماعت اسپین نے یہ ایک بہت عظیم تاریخی خدمت کی ہے۔ بہت مشکل حالات میں وہاں نوجوان محنت کر کے بسر اوقات کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اتنی لمبی مسلسل قربانی پیش کرنا، اور مالی لحاظ سے بھی بہت قربانی پیش کی گئی، مگر جانی قربانی، وقار عمل کی جو قربانی وہاں کی گئی ہے وہ غیر معمولی ہے۔ تو اس سے مجھے خیال آیا کہ اس بنگلے کا ایک حصہ واقفین عارضی کے لیے رکھا جائے۔ اسپین میں جو معمولی ہوٹل، ایسے ہوٹل جن میں ٹھہرنا گزر اوقات کے لیے بس ٹھیک ہے لیکن کوئی بہت زیادہ خوشکن نہیں ہوتا، وہ جتنا روزانہ کرایہ وصول کرتے ہیں، اگر ایک ہفتے کے لیے ایک خاندان کے لیے کم و بیش اتنا وصول کیا جائے، مثلا 2 افراد اگر جا رہے ہیں وقف عارضی پر تو 100 پاؤنڈ ہفتہ ہو تو یہ تقریباً 16 پاؤنڈ روز کا ہو جائے گا، زیادہ 17-18 پاؤنڈ روز کا بن جاتا ہے، اور میاں بیوی کے لیے 8 پاؤنڈ فی کس روزانہ جو ہے اسپین کے لحاظ سے زیادہ نہیں، مگر اس میں بڑی بات یہ ہے کہ بہت بڑا ساتھ بیٹھنے والا کمرہ ہے، کھانے کا کمرہ الگ ہے، بورچی خانہ، بہت عمدہ ٹوائلٹ، الگ سین، ہر لحاظ سے فرنش۔ اگر اس معیار کا ہوٹل وہاں تلاش کیا جائے تو 25-30 پاؤنڈ روزانہ خرچ پر وہ عمارت میسر آئے گی۔ تو بہرحال یہ تحریک جدید ان سے طے کر لے گی 100 پاؤنڈ ہفتہ اگر واقفین عارضی کو آسان دکھائی دے تو وہ 100 پاؤنڈ ہفتے پر اس بنگلے میں ٹھہر سکتے ہیں، اور ساتھ بیٹھنے والے کمرے میں ان کے ایسے بچے سو سکتے ہیں جو گند کرنے والے نہ ہوں اور اتنے شریر نہ ہوں کہ ہاتھ سے نکلے جاتے ہوں اور ان کو سنبھال کر رکھنا ممکن نہ ہو۔ ایسے بچوں کو تو واقفین نہ ہی ساتھ لے کے جائیں تو بہتر ہے، مگر مہذب عقل والے بچے، نسبتاً پختہ عمر کے بچے اگر ساتھ ہوں تو 3-4 بچے زائد وہاں آرام سے سو سکتے ہیں۔ ہمارے بچے بھی اسی ہال میں سوتے رہے، ڈرائنگ روم میں یا وہ اس کو فیملی روم کہہ لیجیے، وہاں سوتے رہے۔ تو ایک فیملی کے لیے اگر 120-25 پاؤنڈ ہفتے کا کرایہ وصول کر لیا جائے تو اسے جماعت اپنے فائدے میں استعمال کر لے گی، اور وقف کی جو یہ شرط ہے کہ اپنے خرچ پر رہے وہ شرط بھی پوری ہو جائے گی، اور باہر ٹھہرنے کی نسبت ہر قسم کی زیادہ سہولت یہاں میسر آئے گی، اور اسی طرح مبلغ کی رہنمائی میسر آئے گی۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ اس تجربے سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ بہت سے احمدی احباب سیر و سیاحت کے لیے گرمیوں کی چھٹیوں میں باہر جاتے ہیں، اسی طرح سردیوں کی چھٹیوں میں جاتے ہیں۔ اگر وہ وقف کر لیں یا سیر و سیاحت کی نیت ہی سے جائیں تو ان کو بھی وہاں ٹھہرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اپنی سیر کے ساتھ خدمت دین کو بھی شامل کریں، اور جس حد تک ممکن ہے دونوں کام بیک وقت سر انجام دیں۔ تو اس بنگلے سے یہ ایک مستقل فائدہ پہنچ جائے گا، اور اس کا جاری ثواب ان خدمت کرنے والوں کو بھی پہنچتا رہے گا جنہوں نے بڑی محنت سے اس بنگلے کو تیار کیا ہے۔ اس کے علاوہ اسپین سے متعلق میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں
کہ جب بھی ہم وہاں جاتے ہیں بڑی عظیم الشان پرانی عمارتوں کو دیکھتے ہیں، بڑی حسرت سے اسلام کی اس ترقی کے دور پر نظر ڈالتے ہیں جس کے کھنڈرات باقی بچے ہوئے ہیں، اور ان عظیم الشان سلطنتوں کی کامیابیوں سے متاثر ہوتے ہیں اور ناکامیوں سے دکھ اٹھاتے ہیں، جو ناکامیاں بالآخر وہاں اسلام کے صفائے پر منتج ہوئیں۔ لیکن ان عمارتوں کو دیکھتے ہوئے، ان شاندار محلات سے محظوظ ہوتے ہوئے، ان کھنڈرات کی موجودہ حالت سے دکھ اٹھاتے ہوئے بہت کم ہیں جو حقیقت حال کا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اسلام کی عظمت ان حکومتوں میں سمجھیں جو غیر ملکوں پر قائم کی گئیں، تو اس لحاظ سے ہر وہ ملک جس نے مسلمان ممالک پہ قبضہ کیا ہے اس کی عظمت کے بھی گیت گانے چاہیے۔ انہوں نے بھی دوسری زمینوں پر جا کر مسلمان ممالک پر قبضہ کیے، تو کیا ان کا حق نہیں ہے کہ وہ عیسائیت کی عظمت کے گیت گائیں اور وہاں سے عیسائیوں کے نکل جانے پر کفِ افسوس ملیں اور دکھ محسوس کریں؟ اس سوچ میں کچھ ٹیڑھا پن ہے، کچھ غیر اسلامی سی بات پائی جاتی ہے۔ وہ لوگ جو کسی ملک کے باشندے ہیں ان کا حق ہے کہ غیر قوموں کو جو ان پر مسلط ہو جائیں ان کو اپنے ملک سے باہر نکالیں۔ اگر ہندوستانی کا یہ حق تھا کہ انگریز کو باہر نکالے، اگر پاکستانی کا یہ حق تھا کہ انگریز کو باہر نکالے، اگر دنیا کی دوسری نوآبادیات اور کالونیز کا سب کا یہ حق تھا، جیسا کہ ہے، چین کا حق تھا، افریقہ کے تمام ممالک کا حق تھا کہ وہ غیر قوموں کو اپنی سرزمین سے باہر نکالیں، تو یہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ اہل اسپین کا کیوں حق نہیں تھا کہ وہ مسلمانوں کو جو غیر قوموں سے تعلق رکھنے والے تھے اور وہاں آ کر بزور شمشیر مسلط ہوئے ان کو اپنے ملک سے نکال دیں۔ تو اگر آپ نے سوچ کی راہیں نیشنلزم کی راہیں بنا لی، اگر آپ نے قومیت کے تصور سے متاثر ہو کر اپنے آپ کو ایک قوم کے طور پر سمجھا اور ان کھنڈرات پر ایک قوم کے نقصان کے طور پر آنسو بہائے، تو یہ سب جھوٹ ہے اور بے معنی ہے اور بے حقیقت ہے، اور انصاف کے تقاضے مطالبہ کرتے ہیں اس قسم کی سوچوں کو بالکل ترک کر دیا جائے۔ دوسری ایک اور سوچ ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام 700-800 سال تک اس ملک میں رہا ہے، لیکن کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ ظاہری طور پر اتنی عظیم عمارتیں قائم بنانے کے باوجود، جن کی عظمت اور شان اور شوکت آج بھی دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کو بھی متاثر کیے بغیر نہیں رہ سکتی، اس طرح وہ وہاں سے مٹ گئے اور حرف غلط کی طرح ہمیشہ کے لیے وہاں سے باطل کر کے نکال دیے گئے کہ کوئی ان کے مذہب، ان کی تہذیب کے نشانات میں دکھائی نہیں دیتے۔ سارا اسپین کٹر کیتھولک عیسائی بن گیا اور مسلمانوں کا بحیثیت مسلمان وہاں سے نام و نشان مٹا دیا گیا۔ یہ واقعہ آنن فانن نہیں ہوا، اسلام مسلمانوں کو وہاں سے نکالتے اور اسلام کو مٹاتے ہوئے ان کو تقریباً 200 سال لگے۔ سوال یہ ہے کہ 700-800 سال میں ان فاتح قوموں نے اسلام کو وہاں نافذ کرنے کے لیے کیا کیا؟ کیا یہ ممکن ہے؟ عقلاً انسان اس بات کو تسلیم کر سکتا ہے کہ اسلام کا پیغام اس طرح پہنچایا جائے جس طرح حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شدید مخالف عرب کو پہنچایا تھا اور پھر ان کی وساطت سے باقی دنیا کو پہنچایا، اور اس سختی کے ساتھ 8 صدیوں تک رد کیا جائے کہ ساری قوم کلیتاً اس سے نابلد رہے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ کوئی ایسی بنیادی دینی خرابیاں ان لوگوں میں پیدا ہو چکی ہوں گی جن کے نتیجے میں دنیا کی عظمتوں کے سامنے ہی وہ سرنگوں ہو گئے اور اسلام کو ظاہری زینت کا سبب تو بنا لیا،
لیکن دلوں میں انقلاب برپا کرنے کے لیے اسے استعمال نہیں کیا گیا۔ اس نقطۂ نگاہ سے جب میں نے اندلس کے محلات کو اس دفعہ دیکھا تو مجھے یہ دیکھ کر بہت ہی گہری تکلیف پہنچی کہ ایک طرف ہم اس بات کی لذت محسوس کرتے ہیں کہ ان محلات کو سجانے والوں نے نہایت ہی اعلیٰ فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے، نہایت باریک فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے قرآن کریم کی آیات کو پلے پر لکھوں کھا بار کندہ کیا ہے۔ اتنی بار کندہ کیا ہے کہ لکھوں کھا کہنا ہرگز مبالغہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ان تمام محلات میں جس طرح بار بار لا غالب الا اللہ، قرآن کریم کی آیات بھی اور یہ لا غالب الا اللہ اور اسی قسم کے دوسرے کلمات تحریر کیے گئے ہیں، کندہ کیے گئے ہیں کہ اگر 1 کروڑ سے زائد ہو، یہ نقوش 1 کروڑ سے زائد بنے تو ہرگز بعید ذقل نہیں ہے، ممکن ہے کئی کروڑ تک یہ بات پہنچ جائے، کیونکہ صرف غرناطہ میں نہیں اور غرناطہ کے الخضراء میں ہی نہیں بلکہ دوسرے محلات میں بھی ہر جگہ اس فن کو دہرایا گیا ہے۔ مسجد قرطبہ میں بھی آپ جا کے دیکھیں، دیگر جو قلعے ہیں مسلمانوں کے، ان سب میں پرانی آیات کو اور بعض خدا تعالیٰ کی عظمت اور حمد کے کلمات کو اس خوبصورتی سے کندہ کیا گیا ہے کہ 700-800 سال گزرنے کے بعد بھی آج تک وہ اسی طرح موجود ہے۔ ان میں سے ہر ایک کو 700-800 سال تو نہیں گزرے، لیکن بعضوں کو 500 سال گزرے ہیں، بعضوں کو 700 سال، کیونکہ آخری دفعہ جو مسلمانوں کو نکالا گیا ہے وہ 1492 میں نکالا گیا تھا۔ اس کے بعد 200 سال تک یعنی تقریباً 1690-92 تک کچھ آثار باقی رہے، پھر مٹا دیے گئے۔ تو یہ عرصہ اور اس سے پہلے کے جو عرصے ہیں، مثلا عبد الرحمن ثالث جنہوں نے اس فن کو فروغ دیا ہے اور سب سے زیادہ دنیاوی طور پر جو عظمتیں حاصل کی گئی ہیں اسپین میں، وہ ان کے دور میں حاصل کی گئی ہیں، عبد الرحمن ثالث کے دور میں۔ یہ دور 10ویں صدی کے آخر اور 11ویں صدی کے آغاز سے تعلق رکھتا ہے، تو اس زمانے کی تحریریں بھی اسی طرح چمک رہی ہیں، چند 100 سال پہلے کی ہوں یا 700-800 سال پہلے کی تحریریں ہوں، بالکل لگتا ہے کہ جیسے آج نقش کیا گیا ہے۔ میں یہ سوچتا رہا کہ انسان ظاہری طور پر اس تکرار کو دیکھ کر واقعتاً کتنا مغلوب ہو جاتا ہے، مگر اگر یہ کوشش کی جاتی کہ یہ تحریریں دلوں پر کندہ ہو جائیں اور تمام اہل اسپین کے دلوں پر لا غالب الا اللہ لکھا جائے تو یہ تحریریں ایسی انمٹ تحریریں ثابت ہوتی کہ قیامت تک چلتی رہتی، بظاہر پڑھی نہ جاتی، لیکن خدا کی تقدیر یہ ثابت کر دکھاتی یہ وہ تحریر ہے جو دل پر ایک دفعہ نقش ہو جائے تو پھر مٹائی نہیں جا سکتی۔ تلوار سے ایسے لوگوں کی گردنیں تو کاٹی جا سکتی ہیں، مگر دلوں پر لا الہ الا اللہ یا لا غالب الا اللہ کی کندہ ہوئی تحریریں مٹائی نہیں جا سکتی، نسل بعد نسل چلتی ہیں اور چلتی چلی جاتی ہیں۔ تو یہ سوچتے ہوئے میں بہت ہی گہرے غم میں مبتلا ہو گیا اور میں نے سوچا کہ اب اس ظلم کی تلافی اگر کسی جماعت کے ذمہ ہے تو وہ جماعت احمدیہ ہے۔ ہم نے ایک نئے جہاد کا آغاز وہاں کر دیا ہے اور اس جہاد کو لازماً جاری رکھنا اور آگے بڑھاتے چلے جانا ہے۔ 1-2 دفعہ تحریک کرتا ہوں تو کچھ لوگ لبیک کہتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد دوسرے کاموں میں میں مشغول ہو کر میری نظر دوسری طرف چلی جاتی ہے، تو وہ احباب کی توجہ بھی دوسرے کاموں کی طرف پھر جاتی ہے۔ خلیفہ وقت تو قبلہ نما کی حیثیت رکھتا ہے، جدھر وہ منہ کر لیتا ہے ساری جماعت رفتہ رفتہ منہ اسی طرف کر لیتی ہے، لیکن یہ وہ قبلہ نما ہے جسے ہر اس قبلے کی طرف منہ کرنا ہوگا جس کی طرف توحید بلا رہی ہے اور توحید کی عظمتوں کے تقاضے ہیں کہ ان قبلوں کو بار بار نظر کے سامنے رکھا جائے۔ ایک تو قبلہ وہ ہے جو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے میسر آتا ہے،
لیکن خدا کی توحید کے قبلے بہت پھیلے ہوئے پڑے ہیں. فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. یہ وہ آیت کریمہ ہے جو اسی مضمون کو بیان فرما رہی ہے کہ قبلہ جہاں تک سمجھ آ سکے، جہاں تک علم ہو، درست کر لیا کرو، کعبے ہی کی طرف منہ کرو، مگر یاد رکھو اصل قبلہ خدا کی طرف منہ کرنا ہے. جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہیں تم خدا کو پاؤ گے. تو ان معنوں میں توحید کے قبلے ہمارے چاروں طرف پھیلے پڑے ہیں، اور ہر قبلے کا اپنا ایک محاذ ہے، اور بار بار ہمیں یاد دہانی کرانی پڑے گی جماعت کو کہ اس محاذ پر کی طرف بھی رخ کرو اور خدا کی خاطر یہاں بھی جہاد کرو، اور اس محاذ کی طرف بھی رخ کرو اور خدا کی خاطر یہاں بھی جہاد کرو، اور اس تیسرے محاذ کی طرف اور چوتھے اور پانچویں اور چھٹے اور ساتویں محاذوں کی طرف بھی رخ کرو، کیونکہ ہر طرف ایک ہی خدا کا قبلہ ہے جس کی طرف منہ کرتے ہوئے تم نے اسلام کا عظیم جہاد کرنا ہے. بس اسپین کے جہاد کو بھی بھلانے نہیں دینا، اسے نظر انداز نہیں کرنا، کسی ایسی فائل میں اس کو دفن نہیں کرنا جس کی طرف پھر دودھ تو نظر نہیں پڑتی. بار بار یاد کرانا میرا کام ہے، اور بار بار میں یقین رکھتا ہوں کہ اس یاد دہانی کے نتیجے میں خدا تعالیٰ دلوں میں تحریک پیدا فرمائے گا، اور واقف نو نئے عزم کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کریں گے. نئے واقفین، واقف نو سے مراد یہاں نئے واقفین ہیں، وہ بڑے عزم اور ولولے کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کریں گے. بس اہل یورپ کے لیے خصوصیت سے ایک بہت اچھا موقع ہے. جیسا کہ میں نے بیان کیا گیا ہے، اب وہاں ٹھہرنے کی ایسی سہولت مہیا ہو گئی ہے کہ مارکیٹ ریٹ پر ویسی سہولت آپ کو اتنی کم قیمت پر میسر نہیں آ سکتی، اور جو مسجد کے پاس ٹھہرنے کا لطف ہے وہ اس کے سوا ہے، ان سب باتوں پر اضافہ ہے. وہاں سے آپ کو وقف عارضی کے نئے پروگرام ملیں گے، اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے ایک باقاعدہ منصوبہ ان کو سمجھایا گیا ہے، جس کے نتیجے میں اب جب واقفین عارضی وہاں پہنچیں گے تو ان کو اپنے سامنے ایک ٹھوس پروگرام ملے گا، دکھائی دے گا، اور اس کے لیے ہر قسم کی ضرورتیں ان کو مہیا کی جائیں گی، یعنی لٹریچر وغیرہ کی، معلومات کی سہولت. اور بعض علاقوں میں انشاءاللہ اس وقت تک ہمارے بعض رابطے بھی ایسے قائم ہو چکے ہوں گے کہ واقفین عارضی جب وہاں جائیں تو بالکل اپنے آپ کو اجنبی علاقوں میں نہ پائیں، بلکہ احمدیت سے تعلق رکھنے والے، اسلام سے محبت رکھنے والے کچھ گھرانے وہاں پہلے سے موجود ہوں جو ان کی تائید کریں، ان کی نصرت کریں. تو میں امید رکھتا ہوں کہ اس نئے پروگرام سے انشاءاللہ تعالی اسپین میں ایک نئی زندگی کی لہر دوڑے گی. جو احمدی اس وقت ہوئے تھے جب میں پچھلے دورے پر گیا تھا، اللہ کے فضل کے ساتھ وہ بہت ہی ثابت قدم ہے، اور بعض تو ان میں سے ایسے ہیرے اور جواہر بن کر چمکے ہیں کہ بارہا ان کا رشک کے ساتھ میں ذکر کرتا رہا، اپنے گھر میں بھی ذکر کرتا رہا. ایک لڑکی سولیدار جو ملک کی ایک مشہور شاعرہ تھی، وہ احمدی ہوئی، اس نے مسلسل جماعت کے لٹریچر کا اپنی زبان میں ترجمہ کیا ہے، اور نہایت اعلیٰ زبان ہے، اور دن رات تو خدمت میں مصروف رہتی ہے، خود ہی ترجمے کرتی ہے، ٹائپ کرتی ہے، اور ایسی اس کو محبت ہے احمدیت یعنی حقیقی اسلام سے کہ وہاں مجالس میں بھی جب میں عیسائیت اور اسلام کے موازنے کرتا تھا یا اور ایسی باتیں بیان کرتا تھا تو اس پر جب نظر پڑتی تھی تو یوں لگتا تھا جیسے اسلام کے عشق میں وہ پگھلی جا رہی ہے. لڑکی تو نہیں کہنا چاہیے، عورت سمجھ لیں، 2 بچے بھی ہیں، بیمار اور معذور بچے ہیں، مگر اس کے باوجود یہ اتنا وقت خدمت دین کے لیے نکالتی ہے. ایک اور صاحب تھے جو فرنیچر کی ایک بڑی دکان کے مالک تھے، وہ بھی اس دفعہ تشریف لائے ہوئے تھے، مسلسل وہیں ٹھہرے رہے، مسلسل تو نہیں مگر 3 دن کے قریب وہاں قیام کیا، اور ان کی حالت میں بھی بہت غیر معمولی میں نے پاک تبدیلی دیکھی. تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اہل اسپین اب پہلے کی نسبت بڑھ کر اسلام کی آواز پر لبیک کہیں گے،
माहौल ऐसा दिखाई देता है। जितनी मजालिस मैंने वहां मुनक़िद की हैं सवाल जवाब की, उनसे मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी अब उन लोगों में तब्दीली के इम्कानात पैदा हो रहे हैं। एक मजलिस में खालिसतन ईसाइयत को अक़ली लिहाज से तनकीद का निशाना बनाया गया था, और मुझे डर था कि वो चूंकि एक लंबे अरसे से मुतशद्दिद ईसाइयों का मुल्क रहा है, इसलिए हो सकता है वो नाराज हो जाएं। बाद लोग नापसंदगी के इजहार के तौर पर मजलिस से उठकर चले जाएं। लेकिन हर मौजू पर तफसीली बहस के बाद जब मैं सवालात का मौका देता था तो अक्सर सर झुके रहे, और अगर किसी ने सवाल किया भी तो बहुत जल्दी उसका जवाब सुनते हुए तायीद में सर हिलाने लग गया। और जब वो 2 रोज़ा मजालिस अपने इख्तिताम को पहुंची और मैंने फिर ऐलान किया कि अब बताइए, कोई सवाल करना हो तो बताएं, तो कोई शख्स भी कोई एक सवाल भी पेश न कर सका, जिससे मालूम होता था कि सब मुतमईन हैं। बाज़ खानदान बतौर खानदान आए हुए थे, वो एक मजलिस के बाद देर तक वहां रहे, वहीं खाना खाया और बहुत गहरी दिलचस्पी लेने लगे। तो इसलिए ये मुशाहदा तो मैं खुद कर चुका हूं कि स्पेन में बड़ी तेजी से तब्दीलियां पैदा हो रही हैं और इस्लाम की तरफ रुझान बढ़ रहा है। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला वाक़फ़ीन आर्ज़ी भी इस अजीम मौके से फायदा उठाएंगे। दरख्त हिलाए जाते हैं, कभी ऐसी हालत में भी कि फल नहीं होता, कभी ऐसी हालत में भी कि फल कच्चा होता है, और कभी ऐसी हालत में भी कि फल पक्का होता है। हम बचपन में जंगल शिकार वगैरह पे जाते थे तो बेरियों को कई दफा हिलाते थे, तो जब फल कच्चे होते हैं तो उतरते नहीं, और अगर उतरे भी तो तलख फल हाथ आता है। लेकिन जब फल तैयार हो तो जरा सा झुकोला देने से ही इस कसरत से फल गिरता है कि इंसान से संभाला नहीं जाता। तो मुझे लग रहा है कि अब अल्लाह के फजल के साथ बहुत से ममालिक में फल पकने लगे हैं, और हमें उनको झंझोड़ कर फल इकट्ठा करने वाली कसरत से दरकार है। जब फल पकने का वक्त आता है तो फल का संभालना वाकईतन मुश्किल हो जाता है। अहले यूरोप जानते हैं कि जब यहां चेरीज के पकने का वक्त आता है तो किस तरह जमींदार बड़े बड़े बोर्ड लिखकर लगा देते हैं कि आओ और जितना चाहते हो तोड़कर खुद खाओ, और जितनी लेकर जाओगे सिर्फ उसके पैसे लेंगे। उनको पता है कि अगर ऐसा ना किया गया तो फल उनसे संभाला नहीं जा सकता। ये फल तो बहुत ही कीमती है। इस फल के लिए हमें कसरत से ऐसे आर्जी वाकिफीन चाहिए जो इस फल की लज्जतों से वहां खुद भी मुस्तफीद हों, और ये ऐसा फल है जिसको जितना खाएंगे उतना ही ये बचता रहेगा और दायमी होता रहेगा। ये ऐसा फल नहीं है जिसे खा के आप खत्म कर सकें, लेकिन संभालना जरूरी है। बस इसको संभालने के लिए वो खानदान जिनमें जज्बा है सैर का भी और खिदमत दीन का भी, उनके लिए एक बेहतरीन मौका है। आखिरी चंद मिनट में मैं रूस से मुतल्लिक भी कुछ तवज्जो दिलाना चाहता हूं। रूस में खुदा के फजल से बहुत तेजी से अब अहमदियत में दिलचस्पी पैदा हो रही है, और जितने वफद यहां से गए हैं वो बहुत ही मुस्बित नताइज की खुशखबरियां दे रहे हैं। अल्लाह ताला के फजल से हर वफद के दौरान बड़े बड़े अच्छे राब्ते पैदा हुए, और इस दफा मौलवी शम्स मुरीदुद्दीन सब शम्स जब गए हैं तो कई जगह बाकायदा ठोस जमातें पैदा हुई हैं। बड़े अच्छे अच्छे साहिब असर लोग अहमदियत से मुस्तकिल वाबस्ता हुए हैं, और वहां जाकर पता चला है कि किस तरह गैर मामूली तौर पर अहमदियत का पैगाम कबूल करने के लिए वहां सलाहियत मौजूद है। बाद लोगों ने अपने तौर पर जमात का लिटरेचर वहां फैलाना शुरू किया है। एक रशिया तो नहीं कहना चाहिए, यूएसएसआर यानी यूनाइटेड यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो पहले हुआ करती थी, अब ये टुकड़ों में बंट चुकी है।
یا عملاً ٹکڑوں میں بٹ چکی ہے۔ اس کو ہم باہر کی زبان میں رشیا کہتے ہیں، حالانکہ رشیا صرف ان میں سے ایک ریاست کا نام ہے۔ تو جب میرے منہ سے رشیا نکلے تو مراد یہ ساری ریاستیں ہیں۔ ان میں جو مسلمان ریاستیں ہیں ان میں تو اس پیغام کے نتیجے میں ایسا مثبت رد عمل دکھایا گیا ہے کہ کئی اخبارات نے وہ فوری طور پر اپنے اخباروں میں شائع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور روس میں بھی، یعنی واقعتاً جو رشیا ہے اس میں بھی ایک وسیع چھپنے والے اخبار نے بڑے شوق سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں یہ پیغام اپنے ملک کے لیے شائع کروں گا، اور سب کا یہ رد عمل تھا کہ اہل روس کو اس کی شدید ضرورت ہے۔ وہاں جو جائزے لیے گئے ہیں ان کے نتیجے میں واقفین عارضی کے لیے سب سے بڑی مشکل یہ بنتی تھی کہ اگر وہ مثلا ماسکو جا کر ٹھہریں یا لا علمی کی حالت میں سفر کریں تو حکومت کا قانون ایسا ہے کہ باہر کے مسافر کو بہت زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے، یعنی ماسکو میں $130-140 روزانہ پر ہوٹل ملے گا، اور لازماً اس کو بیرونی کرنسی میں ادا کرنا ہوگا۔ تو یہ واقفین عارضی کی توفیق سے، اکثر کی بعضوں کی تو نہیں لیکن اکثر واقفین عارضی کی توفیق سے باہر بات تھی۔ تو اس کا حل یہ کیا گیا ہے کہ ماسکو میں ہم نے اپنا ایک فلیٹ لے لیا ہے۔ اس فلیٹ کو بھی اسی طرح جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے بہت سستے داموں پر، سستے کرائے پر واقفین عارضی کے لیے پیش کیا جائے گا۔ جس نے وقف کرنا ہو وہاں جائے۔ وہاں ہم نے مستقل سٹاف بھی مقرر کر لیا ہے، ایک اچھا انگریزی سمجھنے والا، اچھا روسی زبان بولنے والا اسکالر باقاعدہ جماعت نے وہاں امپلوائے کر لیا ہے۔ وہ اس فلاٹ میں موجود ہوگا اور آپ کی ہر قسم کی رہنمائی بھی کرے گا، اور اس کی وساطت سے دوسری جگہ جو ہمارے روابط ہوئے ہیں وہاں تک پہنچنا آسان ہوگا۔ کم سے کم روپیہ خرچ کر کے سفر کرنے کے متعلق وہ ہر قسم کی مدد کرے گا، اور اس کے لیے معلومات یہاں بھی اکٹھی کی جا چکی ہیں۔ یعنی وہ صاحب اگر وہاں ہوں یا نہ ہوں اس سے قطع نظر فلیٹ کی چابی یہاں سے تفصیل سے حاصل کریں اور سیدھا جا کر وقف عارضی کا گروپ ماسکو میں تسلی سے ٹھہرے۔ اگر وہ $20 روزانہ پر وہ کمرہ لے لیں تو کہاں یہ $20 کہاں $150 روزانہ، اور اگر کسی میں توفیق کم ہو تو اس سے بھی سستا کیا جا سکتا ہے، مگر کوئی جواز نہیں ہے سستا کرنے کا، کیونکہ جماعت نے تو مستقل اس پر خرچ کیا ہے۔ اس کی بجلی، پانی وغیرہ ہر چیز کا خرچ ہوگا، آگ وغیرہ، گیس کی سہولت ہے، ٹیلی فون کی سہولت ہے، سینٹر میں واقع ہے۔ اگر اس قسم کی سہولت کا کوئی عارضی طور پر وہاں کرائے پر مکان لے تو اسے روزانہ $200-250 دینے پڑیں گے۔ بہرحال یہ روپیہ زیر بحث نہیں ہے، میں تو صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ واقفین عارضی کی سہولت کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے کہ کم سے کم خرچ پر ان کا سفر مکمل ہو، اور زیادہ سے زیادہ معلومات ان کو سفر اختیار کرنے سے پہلے مہیا کر دی جائیں۔ اس سلسلے میں لمبی محنت کے بعد تبشیر میں اب ہم نے بہت سی معلومات اکٹھی کر لی ہیں، بہت سے روابط اور ان کے پتہ جات اکٹھے کر لیے گئے ہیں۔ روسی زبان میں لٹریچر شائع ہو چکا ہے اور مزید ہو رہا ہے، اور جتنا شائع ہوا ہے بہت ہی مفید پایا گیا ہے۔ تو اب ہر قسم کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر اور ہر قسم کے ایسے جہاد کے سامانوں سے مرصع ہو کر واقفین روس جا سکتے ہیں اور مختلف علاقوں میں جا کر وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے خدمت دین کا کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ ایک آخری بات اس ضمن میں یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہاں رابطوں کے لیے ہمیں کچھ تبلیغ کے علاوہ بھی باتیں کرنی ہوں گی۔ روس اس وقت خطرناک اقتصادی بدحالی کا شکار ہے، اور باہر کی دنیا سے جو تاجر جا رہے ہیں وہ اکثر لوٹنے کی نیت سے جا رہے ہیں۔ میں احمدی تاجروں کو دعوت دیتا ہوں یا واقفین عارضی کو جو تاجر نہ بھی ہوں کہ اگر وہ وہاں جا کر کچھ تجارتی رابطے قائم کر سکتے ہوں تو اس کے کئی فوائد ہیں۔
ایک تو یہ کہ جو سفر خالصتاً دین کے لیے اختیار کیا گیا ہو، اگر اس کے نتیجے میں دنیا بھی حاصل ہو جائے جو پھر دین کی خدمت میں استعمال ہو، تو اس سے اچھا سودا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور وہاں اس کے بہت مواقع ہیں۔ جو معلومات ہمیں میسر آ سکی ہیں وہ ہم نے اکٹھی کی ہیں، اور تاجر، انڈسٹریلسٹ اور اس قسم کے دوست جو مثلا ہوٹل کا کام جانتے ہوں، ان کے وہاں جا کر ذرائع معاش حاصل کرنے کے بہت مواقع ہیں، اور حاصل کرنے سے زیادہ مہیا کرنے کے بہت مواقع ہیں۔ اور مجھے اس وقت زیادہ دلچسپی دوسرے حصے میں ہے۔ اگر احمدی تاجر اس نیت سے وہاں روابط پیدا کرے، اور احمدی کارخانہ دار اس نیت سے وہاں کارخانے بنائے، اور احمدی ریسٹورانٹ کے تجربہ رکھنے والے اس نیت سے وہاں ریسٹورانٹ کھولیں کہ مقامی طور پر لوگوں کی اقتصادی حالت بہتر بنائی جائے، تو جہاں احمدیت قائم ہو چکی ہے وہاں احمدیوں کو خدا کے فضل سے بہت سی مالی سہولتیں حاصل ہو جائیں گی، اور انتہائی غربت کی حالت میں بھی ان لوگوں نے چندے شروع کیے ہیں۔ تو اگر خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ احمدیت سے ان کو دین کے علاوہ دنیا بھی مل جائے تو بہت بڑا استحکام حاصل ہوگا، اور ان کو دیکھ کر دوسرے لوگوں کی توجہ بھی پیدا ہوگی۔ اور جب بھی آپ اس ایسے ملک سے تجارت کرتے ہیں جیسا روس اس دور میں ہے، اس میں تجارت کرنے والے کے لیے نقصان کا کوئی احتمال نہیں رہتا، کچھ نہ کچھ فائدہ اس کو ضرور پہنچے گا، لیکن اگر اپنے فائدے کو آپ پیش نظر نہ رکھیں اور دین کی خاطر ضرورت مند لوگوں کے فائدے کو پیش نظر رکھیں تو دنیا کا فائدہ تو ہوگا ہی، روحانی طور پر عاقبت کا فائدہ بہت ہوگا۔ اس دنیا میں بھی آپ کی عاقبت سنورے گی، اور اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کا عقبہ سنور جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے، ان دونوں تحریکوں میں بھرپور حصہ لیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ جو واقفین عارضی دیر سے منتظر تھے ان کو اب میدان میں جھونکنے کا لفظ میں بول رہا تھا، پھر رک گیا، لیکن اب میں پھر اس نیت سے کہتا ہوں کہ اگر یہ بھٹی ہے خدا کی خاطر تو ہمیں اپنی جانیں، اپنی جان، مال، عزتیں واقعتاً اس میں جھونک دینی چاہیے، لیکن یہ بھٹی ایسی بھٹی ہے جسے خدا تعالیٰ نے گلزار بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس لیے بے دھڑک ہو کر اس میں چھلانگیں لگائیں، اب یقیناً اسے گلزار پائیں گے، اور خدا کی رضا کی ابدی جنتیں حاصل کرنے کی جگہ آپ کو میسر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر